ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو پہلی بار اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسے معلوم ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت، رسولوں کے امام اور تمام بنی آدم کے سردار بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے نعمت کو پورا فرمایا اور دین کو مکمل کیا۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی بیویوں پر، آپ کی آل پر، آپ کی تمام اصحاب پر، اور ان پر جو قیامت تک ان کے طریقے پر چلے اور ان کی راہ کی پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے لوگو، اپنے رب کا کما حق تقوی اختیار کرو، اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو، اللہ تعالیٰ سے اس کے دین پر ثابت قدمی اور اس کے نبی کی سنت کی پیروی طلب کرو تاکہ تمہیں رحمان کا دیدار ہمیشہ والی جنت میں حاصل ہو۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کو با اختیار بنائے جانے میں سے یہ ہے کہ انسان مادی ترقی کی بہت بلندی تک جا پہنچا ہے۔ وہ دور کی چیزوں کو قریب کرنے، زمانے کو مختصر کرنے اور مشکلات کو آسان بنانے میں وہ تنوع پیدا کیا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تاہم یہ مناسب نہیں کہ ان سب چیزوں میں انہماک موجودہ مادی عناصر اور ان کے تہذیبی نتائج کے درمیان ہم آہنگی کے شعور کو دو آتشہ کرنے کی ضرورت سے غافل کر دے، تاکہ انسان کے جسم کی خدمت اور روح کو مہذب بنانے کی خدمت ایک ساتھ ہو سکے، اس لیے کہ روح کی ترقی جسم کی ترقی سے اعلیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول۔ اس لیے کہ اس ہم آہنگی کے فقدان سے ایسے لوگ نمودار ہوتے ہیں جن کی بردباری پر ان کی سختی اور نرمی پر تشدد غالب ہوتا ہے۔ روح کی آسودگی پر جسم کی آسودگی کو ترجیح دینے کی وجہ سے انہیں سنگ دلی، جارحیت، تشدد اور دوسروں پر حاوی ہونے کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اور اس بیماری پر نظر رکھنے والوں کے قلم اسے غنڈہ گردی سے موسوم کرنے پر متفق ہیں۔ اس بیماری نے ان ڈھیلے کمزور دلوں میں اپنا گھر بنا لیا ہے جن کی تعدیب اس بات پر نہیں ہوئی کہ وہ اپنے حقوق اور جان و مال اور عزت و آبرو کے تئیں دوسرے لوگوں کے حقوق اور حرمتوں کا احترام کریں، اور بےہودگی، لوگوں پر زیادتی اور انہیں چھیڑنے کی سنگینی کا احساس رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پرواہ نہ کریں۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بے شک یہ جارحانہ رویہ، اے اللہ کے بندو، اس وقت پیدا ہوتا ہے جب برتاؤ اور تہذیب کے بیچ واضح دوری ہو، اس لیے کہ جو خالی نفس ہے وہ اس وقت تک قابو میں نہیں رہے گا جب تک اس کو قابو میں نہ کیا جائے اور اسے نرمی، آسانی اور سکون کی لگام نہ لگائی جائے۔ جن لوگوں نے اس کو غنڈہ گردی کا نام دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس میں موجودہ سرکشی گھناؤنی ہے، اور زیادتی کرنے والا اپنی فطرت میں اپنی انسانی صورت سے نکل کر ان خطرناک درندوں کا برتاؤ کرنے لگتا ہے، برتاؤ اختیار کر لیتا ہے جو اپنے قریب کے لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ انہی درندوں کے مانند حملہ کرتے ہیں اور درندگی کرتے ہیں۔ آدمی اگر فطرت کے طور پر ترش روئی سے مانوس ہو جائے تو یہ ترش روئی بار بار اس پر اپنے برائی کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے اور آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ ایک شر دوسرے شر کو بھڑکاتا ہے، جو قابل نفرت تشدد کو ترجیح دے وہ جارحیت پسند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، غنڈہ گردی نما ہونے والا جارحانہ سلوک ہے
जिसे इंसान मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, फर्द हो के जमात दूसरों के खिलाफ अंजाम देता है। इस सिलसिले में वो अपनी कुव्वत, अपनी जवानी, अपने रफ़क़ा पर भरोसा करता है और जिस पर सरकशी कर रहा है उसकी कमजोरी और अकेलेपन का फायदा उठाता है। गोया कि ये जारहियत पसंद अपनी जारहियत के सबब कई तरह के बुरे अखलाक की उल्टी करता है, जिसको उसने दानिस्तगी या नादानिस्तगी में इतना निगल लिया है कि वो बदहजमी तक पहुंच गया है। हर चंद के उस जारहियत की कोई खास उम्र नहीं, लेकिन इस जारहियत को बच्चों, बड़ों और सीने शबाब को पहुंचने वालों के दरमियान सरसब्ज शादाब जमीन मिलती है। जहां तक जारहियत के वसाइल की बात है तो घर, बाजार, मदरसा और आम व खास इज्तिमा गाहों पर बहुत ज्यादा है। जारहियत दो तरह की होती है। पहली मादी जारहियत, इसकी भी कई किस्में हैं। ये सब वो शितम या मजाक उड़ाने, गाली गलोच करने या इस तरह के तमाम चीजों के जरिए लफ्जी हो सकती है। ये छेड़छाड़ और ब्लैक मेकिंग की वजह से नफ्सियाती ख्वाहिशात के जरिए हो सकती है। किसी को मारने या जिस्मानी इजा पहुंचाने, छीन लेने, डाका डालने, दूसरों के माल को बर्बाद करने की वजह से अमली हो सकती है। जारहियत की दूसरी किस्म मानवी जारहियत है, जो तहकीर, तासुब और नस्ल परस्ती, हक का इनकार और लोगों का हक मारना है। जारहियत अल्लाह के बंदो काबिल नफरत बीमारी है। किसी भी मुआशरे में उस वक्त तेजी से बढ़ जाती है जब तरबियत करने वाले लोग और इस तबाहकुन बीमारी के माहिरीन इससे गफलत बरतते हैं। बाज माहिरीन ने इस बहुत सारे मुआशरों की आम सूरत हाल शुमार किया है, चाहे उनके रहन सहन और उनके ख्यालात जैसे भी हों। इस सिलसिले में उनके यहाँ टेलीविजन, रेडियो और अखबारात में बहुत ज्यादा गुफ्तगू होती है। कितने ज्यादा जारहियत के वाकयात हैं जिन्हें लोग दाएं बाएं देखते हैं, जैसे छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग, सख्त ईजा, दूसरों पर ज्यादती, लोगों के रास्तों में या उनकी इज्तिमा गाहों में, कभी कभी घरों में बीवियों के दरमियान, कभी माँ बाप और बाल बच्चों के दरमियान। कितने मुआमलात ऐसे हैं जो पुलिस तक पहुंचते हैं। इस जारहियत की लानत को सामने रखिए और देखिए कि कितने मुआमले शिफाखानों और अदालतों तक आते हैं। कितने किस्से और कहानियां हैं जिन्हें अखबारात बयान करते हैं और लोग जिन्हें खबर और मुशाहिदे के जरिए राबते के वसाइल पर काबिल तवज्जो तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये जो नजर आने वाली जारहियत है अल्लाह के बंदो, समाज और खानदान में एहसान मंदी, भलाई, शफकत और मोहब्बत की ईंटों को मुनहदिम करने में यह जारहियत तशद्दुद, बाहिमी नफरत और हसद की सबसे तेज कुदाल मानी जाती है। इसकी संगीनी उस वक्त मजीद बढ़ जाती है जब ये बच्चों के तालीमी माहौल में हो, क्योंकि फहम में बुनियादी मुखरजात, जिम्मेदारियों को बर्दाश्त करने, आदतों को मुहज्जब बनाने और नशोनुमा पाने वाले बच्चों के बाहमी मोहब्बत के दरमियान और नेकी पर आम तरबियत और बच्चों बच्चियों की बुलंद अखलाक पर जो तरबियत होनी चाहिए उसके दरमियान वाज़ेह तजाद पाया जाता है। इसी तरह मौजूदा सोशल मीडिया के जराए के सबब नई इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल जारहियत भी कम खतरनाक नहीं है, इसलिए कि इसका जो नुकसान है वो किसी भी दूसरे जराए से ज्यादा हर घर में फैला हुआ है और इसी तरह ये किसी को हाशिए पर डालने और किसी को परेशान करने में पूरी तरह कारगर है और एक ही समाज में आम व खास तमाम को परेशान करने की सलाहियत रखता है। जबकि ये मुआशरा बाहमी मोहब्बत और उखुवत, आम नेकी के पास लिहाज और अपने और दूसरों के ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं उन जिम्मेदारियों के इदराक का ज्यादा जरूरतमंद है। हम अगर जारहियत की तरफ सरसरी नजर भी डालेंगे तो पाएंगे कि ये दरअसल एक ऐसी आरजी वहशियाना हालत है जो उस नफ्सियाती बुहरान को भड़काता है जिसे जारहियत पसंद पीता रहता है। घरेलू तरबियत में किसी खलल की वजह से या खानदान के लोगों का तशद्दुद के माहौल में जीने की वजह से या आदमी का अपने खानदान के बीच लगाम लगाई ताकत को लिए फिरने की वजह से कि उसके घर वालों ने उस ताकत को वो आजादी नहीं दी ताकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उस चीज में कर सके जो उसके लिए फायदेमंद हो, नुकसानदेह नहीं। इसलिए कि गिलास भरने के बाद छलकने लगता है या उसके शुऊर में कमी की वजह से या उसकी तरबियत में खलल की वजह से या उसके अंदर पाए जाने वाले इंतकामी जज्बे की वजह से होता है। यूं वो इन तमाम माहसल का इजहार
دوسروں کے ساتھ جارحانہ رویہ اپنا کر کرتا ہے، یا تو وہ انتقام کے جذبے سے، یا خود کو تسلی دینے کے جذبے سے، یا جس صورتحال میں وہ پھنسا ہوتا ہے اس سے بھاگنے کی وجہ سے، یا وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اسی کا نام جوانی، قوت اور غلبہ ہے، بطور خاص جب اس کے متعلقین میں ایسے رفقا اور دوست ہوں جو اس معاملے میں اس کی ہمت افزائی اور مدد کر رہے ہوں، یا اس کے لیے اسباب مہیا کر رہے ہوں، یا اس کی سزا اور انجام کو ہلکا بتا رہے ہوں۔ اس لیے کہ جارحیت پسند اور اس سے متاثر آدمی اور جارحیت کے معاملے کو ہلکا کرنے والے دراصل سب کے سب جارحیت کو بڑھانے اور زیادہ کرنے میں شریک ہیں، اور یہ حقیقت میں دراصل راہ راست سے بھٹکنا ہے، اور ایسی بے ضابطگی ہے جسے کسی بھی شکل میں قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک جارحیت پسند آدمی کے لیے اس کے انجام کی بات ہے، تو اس کی اپنی شخصیت میں ایک طرح کا اضطراب پیدا ہوگا، اور اس کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس کے اندر دائمی سرکشی والا برتاؤ پیدا ہوگا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو چت کرنے والا آدمی پہلوان نہیں ہوتا، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسری پر جارحیت کرنا، اے اللہ کے بندو، پھیلا ہوا بگاڑ ہے، اور جارحیت کرنے والا کمزور ہوتا ہے، ہر چند کے وہ اپنے آپ کو جوان دکھے، اس لیے کہ جس کو اس کے نفسیاتی میلانات اپنے قابو میں کر لیں تو وہ محض اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے، آقا نہیں۔ اور ایسا آدمی گھٹیا درندوں کے اخلاق کو اسلام کے بلند اخلاق پر فوقیت دیتا ہے، اور اسلام کی اصلاح والی راہ کو بگاڑنے والا ہوتا ہے، اور معاشرے کے مفاد پر اپنی ذاتی خواہشات کو مقدم کرتا ہے۔ جو آدمی سچ مچ اپنے آپ سے محبت کرے گا، وہ جانے گا کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ دوسرے کو وہی ایذا پہنچائے گا جو اپنے آپ سے نفرت کرے گا، وہ اس کا ادراک رکھے یا نہ رکھے۔ چنانچہ بیماری اس کے اندر ہے، دوسرے کے اندر نہیں۔ اگر کوئی اپنی جارحیت کے نشے سے بیدار نہیں کیا جاتا ہے تو اس کی کلہاڑی دوسرے کے کندھے سے لٹک جاتی ہے، اور جب تک پرہیز کیا جاتا ہے دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب دوا بیماری سے دور ہو تو پھر وہ ہرگز اپنی صحیح جگہ پر نہیں آئے گی، اور جب کوئی دیوار گرنے کے وقت گرد نہ اڑائے تو وہ گرنے کے بعد بھی گرد نہیں اڑائے گی۔ تخصص رکھنے والوں میں سے جو سیکورٹی کے افراد، قانون داں، تربیت کرنے والے اور ماہر نفسیات ہیں، ان سے یہ تاکیدی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس ہلاکت خیز مصیبت کو قابو کرنے میں اور زیادہ کوشش صرف کریں۔ اس مصیبت پر قابو اس وقت پایا جا سکتا ہے جب اس کی تشخیص کی جائے، اس کا سبب معلوم کیا جائے، اس کی رکاوٹ کو بیان کیا جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا مناسب حل مہیا کیا جائے۔ جو لوگ جارحیت کرتے ہیں ان کی مذمت کی جائے اور ان کو سزا دی جائے، اور تمام متنوع قسم کے تخصص رکھنے والوں کے درمیان اس بات کا اتفاق ہو کہ کوئی بھی سوراخ باقی نہیں رہے یہاں تک کہ اس کو بھر دیا جائے۔ ہر متخصص کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم دیا ہے وہ اس کے ذریعے اس مصیبت کو ختم کریں، بنا بری وہ تمام لوگ جن کا اس سے تعلق ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جارحیت سے مقابلہ کرنے کے تخصص میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اور نہ آپس میں لڑیں، اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا کردار اور اپنی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نہ تو خاندان کے لوگ مربی حضرات پر اس کا الزام رکھیں، اور نہ ہی مربی حضرات خاندان پر اس کا الزام دھریں، اور نہ یہ سب مل کر کسی تیسرے پر اس کا الزام دھریں۔ پھر یہ کہ جارحیت پسند لوگ اللہ کے مکلف ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور دوسروں کو ایذا پہنچانے اور سرکشی کرنے کی جو حرمت ہے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ بھی کہ وہ اپنی جارحیت کا دنیا اور آخرت میں پہلا نقصان اٹھانے والا خود ہوگا۔ اسی طرح اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ درستگی سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے مدد کے بعد اس سلسلے میں وہ اپنے غموں کو کم کرے، اور جو منفی طاقتیں اس کے اندر ہے ان پر لگام لگائے، اور رضامندی، صبر اور شفافیت سے اس کا مقابلہ کرے۔ جارحیت جس چیز میں بھی ہوگی اس کو برباد کر دے گی، اور جس چیز سے بھی نکالی جائے گی اس کو مزین کرے گی، اور ایک آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی جارحیت سے اپنے مسلمان بھائی کو ایذا پہنچائے یا اس کو حقیر سمجھے، یا پھر یہ کہ اپنے بھائی کے تئیں وہ لعن و طعن کرنے والا، سرکشی کرنے والا، گناہ کرنے والا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زمام مردود شیطان کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے اللہ تعالیٰ، اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں نے جو کہا وہ اپنی طرف اگر وہ درست ہے تو اللہ کی جانب سے، اور اگر درست نہیں ہے تو میرے اور شیطان کی جانب سے ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، اور تم بھی اور ہم تمام لوگ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔
ہر طرح کی تعریف سارے جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء و مرسلین میں سب سے اشرف پر، اما بعد۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے بندو، اور جان لو کہ دینی مانع کی کمزوری اور درست اخلاق کے تعلق سے تربیت کی ناکامی جارحیت کے ہونے کے دو بڑے اسباب ہیں۔ اس کے ساتھ ماحول کو، ساتھیوں کو اور دونوں کا سماج اور معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا اضافہ کر لیا جائے، اس لیے کہ دوست ہی دوست کی پیروی کرتا ہے، اور ایسا آدمی جارحیت پسند نہیں ہو سکتا ہے جس کے دوست سنجیدگی اور متانت پسند ہو، اور ایسا آدمی سنجیدہ نہیں ہو سکتا جس کا دوست متکبر اور متشدد ہو۔ جارحانہ رویہ کا مناسب علاج یہ ہے کہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے اور بچپن ہی سے اس کے اخلاق و سلوک کی نگرانی کی جائے، تاکہ وہ اس مہلک پھندے سے نکل جائے اور اس کی زندگی کا سفر جارحانہ رویہ سے خالی ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے بندو، اس سلسلے کے جو متخصص حضرات ہیں وہ جزا کے اصول کے مقابلے کام میں لانے میں غفلت نہ برتیں، اس لیے کہ جارحیت کے رجحان کو کم کرنے میں یہ بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ جارحیت جس سے پورے معاشرے کے استحکام کو خطرہ لاحق ہے، اور یہ کہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ جو قانون بناتے ہیں انہیں عمل میں لایا جائے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے حقوق کی حفاظت کی توثیق کرے گی، ان کو ایذا پہنچانے اور چھیڑ چھاڑ کرنے پر سزا دے گی، اس لیے کہ بعض جو گھٹیا نفوس ہیں ان کو واعظ اور یاد دہانی روکنے والی نہیں ہے، وہ طاقت کے زور سے ہی سنتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان کا رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ قوت سے وہ روکتا ہے جو قرآن سے نہیں روکتا۔ جو باتیں گزر چکی ہیں ان سے کم اہمیت کی یہ باتیں نہیں ہیں کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، انہیں صحیح راستہ دکھایا جائے اور اخلاق کریمانہ کی جانب ان کی درست طریقے سے رہنمائی کی جائے، اور الفت و محبت اور بھائی چارے کی روح کو مختلف وسائل کے ذریعے پھیلایا جائے، اور یہ بیان کیا جائے کہ جارحیت پسندی پھاڑنے والی درندگی ہے، اگر آدمی اسی کی نمائندگی کرنے لگے تو پھر اس جارحیت پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بھی بیان کیا جائے، اور یہ بھی بیان کیا جائے کہ کوئی بھی غلبہ اور کوئی بھی فتح جو جارحیت سے پیدا ہوتا ہے وہ حقیقت میں کسی بھی شکست سے زیادہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر عقل مند انسان کے نزدیک یہ ایک جھوٹا غلبہ ہے، اس لیے کہ جب توجیہ و تعلیم کمزور ہوتی ہے تو جہالت عام ہو جاتی ہے، اور جہالت سے خوف آتا ہے، اور خوف سے تعصب، اور تعصب سے دراصل یہ جارحیت آتی ہے، اور درست ہدایت ہی تاریک جہالت سے چھٹکارے کی روشنی ہے۔ اس لیے اگر ہم بچوں اور جوانوں میں پائے جانے والی جارحیت کے رجحان کے ساتھ بہتر برتاؤ کر لیں تو امت کے مستقبل کے ایک اہم گوشے کو مامون کر دیں گے، اس لیے کہ آج کے بچے کل کے شباب ہیں، اور آج کے شباب کل کے بوڑھے ہیں، اور ایک مضبوط معاشرہ بچوں، جوانوں اور بوڑھوں سے مل کر ہی بنتا ہے، اور یہ لوگ اس وقت تک باہمی محبت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ایک دوسرے کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی شروعات اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے کی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو درود و سلام بھیجو، بہت زیادہ سلامتی بھیجو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر، جو چمکتے چہرے والے تھے، اور ان کے تمام خلفاء ابوبکر، عمر، عثمان اور علی پر، اور تمام صحابہ گر پر، اور ان کے تابعین پر، اور اچھے طریقے سے ان کی قیامت تک پیروی کرنے والوں پر، اور ان کے ساتھ ہم پر بھی۔ اے تو اپنے جود و کرم سے، اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اپنے دین کو، تو اپنی کتاب کو، اور تو اپنے نبی کی سنت کو، اور تو اپنے مومن بندوں کو مدد فرما، اے اللہ غمزدہ لوگوں کے غمز کو دور فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کے قرضوں کو دور فرما، تو اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں امن و امان عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور جس چیز میں تو ان کی رہنمائی فرما جس میں تیرا خوف اور تقوی ہو۔ اے اللہ جس چیز کو تو پسند کرتا اس میں تو ہمارے حکمراں کی رہنمائی فرما۔ اے حی و قیوم، اے اللہ تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو جس میں اسلام اور ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے اس کے رہنمائی فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو تو جوڑ دے، ان میں باہم محبت پیدا فرما، اور ان کو فواحش و منکرات سے بچا، اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمیں
اے اللہ ہمیں اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ، اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دشمنوں کے سامنے، اور ہمیں الگ الگ نہ کر، اور ہمیں جمع کر اور اکٹھا کر۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ ہم دنیا میں تیری بھلائی طلب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی تیری بھلائی طلب کرتے ہیں، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے، اور اس کے احسانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، تم جو کر رہے ہو اس کو اللہ تعالی جاننے والا ہے۔